السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ سبا۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ہی اور پھر اپنے فہم سے جو سمجھ میں آتا کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ درس مکمل سنا کریں اور ترجمے پر دھیان دیں تاکہ سوالات روایتی ترجمے سے نہیں کرنا بلکہ اس کو سمجھ لیں، ورنہ بہت سارے سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ہر تعریف ہے آخرت میں، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، ہر ایک تعارف اللہ کے لیے، ہر ایک تعریف اللہ کے لیے۔ حمد کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کا مکمل تعارف دینا، جس کو آپ انٹروڈکشن کہہ لیں، جس طرح موبائل کے ساتھ اس کا پورا بروشر ہوتا ہے کہ کس طرح کیا کرنا ہے، اس کی احتیاطی تدابیر بھی، اس کا استعمال بھی، سارا کچھ اس میں اس کی تمام تعریف ہوتی ہے۔ تو ہر ایک تعریف اللہ کے لیے، الذی جو کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو بلندیوں میں ہے اور جو پستی میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے خاص تعریف آخرت میں ہے، آخر میں ہے۔ اب آخرت جو ہے وہ ایک آخر تو کہا جاتا ہے کہ فوراً اگلے کو، نیکسٹ، جیسے ابھی جو لمحہ گزر رہا ہے اگلا لمحہ بھی وہ بھی آخرت ہے، اگلا دن آپ کا آخرت ہے، اور ایک اسی طرح سب سے آخر یوم الآخر ہو جائے گا، جس کو یوم القیامہ بھی کہا گیا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکم دینے والا، خبر رکھنے والا، یا یہ الحکیم اور الخبیر کر دیا گیا، یعنی خاص طور پر کر دیا گیا تو خبر سے حکم دینے والا یا حکم سے خبر والا ہے، آپ دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں۔ یہ مرکب توصیفی ہے حکیم الخبیر، تو دونوں لفظ میں آگے پیچھے کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو وہی حکم دینے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ تو ہر ایک پہچان یا ہر ایک تعریف دینا اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے جو بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے، اور آخرت میں اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہی حکم دینے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، مثلا پانی، اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور مہربان ہے، بخشنے والا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے پستی میں، وما یخرج منها، اور جو اس سے خارج ہوتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو سامنے آتا ہے بلندی سے، وما یعرج فیہا، اور جو اس سے عروج ہے، وہو الرحیم الغفور، اور وہی رحم سے حفاظت کرنے والا ہے، یا وہی خاص حفاظت سے رحم کرنے والا ہے، یہ وہی رحم الغفور۔ یعنی جہاں بھی اس طرح کے دو الفاظ آتے ہیں تو یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، اس میں آگے پیچھے سے لفظ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو وہ جانتا ہے جو خاص پستی میں داخل ہوتا ہے، اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو خاص بلندی سے یہ سامنے آتا ہے، اور اس میں جو یہ عروج ہے، اور وہی حفاظت سے رحم کرنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کہتے ہیں کافر کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ فرما دیں ہاں میرے رب کی قسم، البتہ وہ تم پر ضرور آئے گی، اور وہ غیب کا جاننے والا ہے، اس سے ایک ذرہ کے برابر بھی پوشیدہ نہیں، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا، مگر سب کچھ روشن کتاب میں ہے۔ وقال الذین کفروا، اور انکار کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں، لا تأتینا الساعة، اب یہ الساعة کر دینے خاص لمحہ، ساعت کہتے ہیں لمحے کو، تو نہیں ہمیں خاص لمحہ دیا جائے گا۔ قل بلا، کہو ہاں، وربی لتأتینکم، اور میرا رب ضرور تمہیں دے گا۔ یہاں قسم ہے ہی نہیں، انہوں نے زبردستی قسم ڈال دیا، تو کہو ہاں، یعنی میرا رب ضرور تمہیں دے گا۔ عالم الغیب، وہ خاص پوشیدگی کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، تو نہیں غائب ہے، یعزب یہ جو عین زیب ہے، یہ بھی پوشیدگی اور غائب کے لیے ہی کہا جاتا ہے، تو نہیں پوشیدہ ہے، نہیں چھپا ہوا ہے، نہیں غائب ہے عنہ اس کے بارے میں، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، ثقل جتنے ذرہ برابر بھاری، فی السماوات ولا فی الارض، بلندیوں میں اور نہ پستی میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ خوب چھوٹا اسی سے، ولا اکبر، اور نہ خوب بڑا۔
الا فی کتاب مبین، صرف بیان کی ہوئی پابندیوں میں ہے. یہاں صرف کتاب ہے کھڑا زبر کے ساتھ، تو یہ پابندی کتب کتاب یہ اسی سے آتا ہے. اور جب تے کے ساتھ الف بھی لگ الکتاب آ جاتا ہے تو پھر وہ کتاب کی بات ہوتی ہے اس کتاب میں. حالانکہ یہ کتابی بائنڈنگ کی وجہ سے کہلاتا ہے، ورنہ الگ الگ صفحے ہو جائے تو یہ بھی صفحات کہلائیں گے، کتاب نہیں کہلائے گی. اور انکار کرنے والے لوگوں نے کہا ہمیں اچانک لمحہ نہیں دیا جائے گا. کہو ہاں، یعنی میرا رب ضرور تمہیں دے گا. پوشیدگی کا جاننے والا، بلندیوں میں اور نہ پستی میں ذرہ جیسا بھاری پن اس کے بارے میں غائب نہیں ہے، یعنی چھپا ہوا یا پوشیدہ نہیں ہے. اور نہ اسی سے چھوٹا اور نہ بڑا، صرف واضح پابندی میں ہے، یعنی واضح بیان کی ہوئی کتاب میں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، تاکہ وہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. لیجزی الذین، جزا دینے کے لیے ان لوگوں کو. جزا کہتے ہیں نتیجہ دینا کر، تو نتیجہ کہہ لیں، بدلہ کہہ لیں، جزا کہہ لیں. تو نتیجہ دینے کے لیے کن لوگوں کو؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے مانا اور انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا. اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، حفاظت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا سامان نشو و نما ہے. تو مکمل صحیح عمل کرنے والے اور ماننے والے لوگوں کو وہ جزا دینے کے لیے ہے، یعنی نتیجہ یا بدلہ دینے کے لیے ہے. تو یہی لوگ ہیں، ان کے لیے حفاظت ہے اور عزت والا سامان نشو و نما ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی ہرانے کے لیے، انہی لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. والذین، اور جو لوگ، سعوا فی آیاتنا، کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، معاجزین، عاجز کرنے کی. عاجز کہا جاتا ہے جو جس کو یہ بھی کہہ لیں کہ دوسرے کو تنگ کرنا، رکاوٹ ڈالنا، ہرانا، نیچا دکھانا، تو یہ ہے عاجزی. اولئک، تو یہی لوگ ہیں، لہم عذاب، ان کے لیے سزا ہے، من رجز علیم، دردناک رجز سے. رجز کہا جاتا ہے ہلا دینے والا، ایسا اضطراب، لڑکھڑاہٹ والی سزا جس کو کہہ رہے ہیں. اسی سے زلزلہ کو بھی رجز کہا جاتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے، یعنی ہرانے، تنگ کرنے، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک لڑکھڑاہٹ سے سزا ہے یا اضطراب حرکت والی سزا ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جنہیں علم دیا گیا وہ دیکھتے جانتے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور اللہ غالب سزاوار تعریف کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جنہیں العلم دیا گیا ہے. خاص علم ہو گیا العلم، خاص علم اللہ اپنی کتاب کے علم کو ہی کہتا ہے. اللہ خود اس کی وضاحت کرے کہ الذی انزل الیک من ربک هو الحق، وہ جو کہ تمہاری طرف تمہارا رب سے نازل ہوا ہے وہی الحق ہے، وہی خاص سچائی ہے. ویہدی، اور ہدایت ہے، الی صراط العزیز الحمید، غالب تعریف دینے والے کے راستے کی طرف. اور جن لوگوں کو خاص علم دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں جو کہ تمہاری طرف تمہارے رب سے نازل کیا گیا وہی الحق، یعنی خاص سچائی ہے، اور غالب تعریف دینے والے کے راستے کی طرف ہدایت ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو بے شک تم نئی زندگی میں آؤ گے. وقال الذين كفروا، انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں، هل ندلكم، کیا ہم تمہیں مائل کروائیں یا ہم تمہیں ندا دیں، خبر دیں. اس کو اگر آپ دلل سے لیں، کیونکہ مین جو اس کا مادہ ہے یہ دلل ہے، کہ ہم تمہیں دلیل دیں. علی رجل، اس مضبوطی پر، یونبئکم، وہ تمہیں خبر دے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور ہر ایک ریزہ ریزہ. انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، ضرور جدید خلق میں ہو، یعنی نئے سرے سے پیدائش میں ضرور ہوگے. انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس دلیل کی طرف، اس مضبوط دلیل کی طرف مال کرواتے ہیں کہ وہ تمہیں خبر دے گا جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو ہر ایک ایک جو ریزہ ہو جائے گا تو بے شک تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے یا نئے سرے سے بنائے جاؤ گے. آج بھی بہت سارے لوگ جو آواگمن کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئی خلق ہو گئی، نہیں پیدا ہو گئے، کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہے.
اب ان سے یہ کوئی پوچھ لے کہ بھائی تمہارا ابھی کون سا جنم ہے یا کس جرم میں یہاں پیدا ہو گئے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا کس خوشی میں تم امریکہ میں پیدا ہو گئے یہ بھی نہیں پتہ. تو ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف منطقی باتیں ہیں. یہ اصل میں قیامت کی ہی بات ہو رہی کہ اللہ نے وہ نئے سرے سے جب وہاں بنائے گا اور حساب کتاب لے گا. اور انکار کرنے والے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایک ایسے مضبوط پر دلیل دیں کہ وہ تمہیں خبر دیتا ہے جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ہر ایک ریزہ ریزہ، بے شک تم ضرور نئی پیدائش میں ہوگے یا نئے سرے سے بننے میں، نئے سرے سے خلق ہونے میں ہوگی. افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی شدید گمراہی میں ہیں. افترى على الله كذبا، گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یعنی افطرا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ. ام بہی جنتن، یا اس کے ذریعے جنون ہے. اب دیکھیں یہاں جنتن کہ انہوں نے خود جنون کیا، یہاں جن نہیں بنا رہا. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ہاں جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، فی العذاب سزا میں، والضلال البعید اور دور کی گمراہی میں، یعنی دور کے بھٹکنے میں ہے. تو یہ اصل میں یوم الآخرہ کی بات ہو رہی ہے، یوم القیامہ کی سب سے آخر، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، یا اس یہ جو ہی کا جہاں بھی اس طرح ہی آتا ہے بے ہی جیسا ہی نیچے کھڑا زبر کے ساتھ، تو یہ اشارہ ہوتا ہے جس کی بات پہلے چل رہی ہے. تو بات یہاں پر کیونکہ قرآن کے اللہ اپنی کتاب سے بات دے رہا ہے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے یا اس کتاب کے ذریعے اس کو جنون ہے. تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں سزا میں اور دور کی گمراہی میں ہیں. تو اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے یا اس قرآن کے ذریعے جنون ہے. ہاں جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں وہ سزا اور دور کی گمراہی میں ہیں. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآيات لكل عبد منيب. کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ان کے اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین. اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. افلم یرو، پس کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، الی ما بینا، جو درمیان کی طرف ہے، ایدیہم ان کے سامنے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض بلندیوں سے اور پستی سے. ان نشاء اگر ہم چاہیں، نخسف ہم دھسا دیں، بہم الارض ان کو پستی، اور نسقط علیہم کسفا من السماء یا ہم ساقط کر دیں ان پر بلندی سے ٹکڑا. کسف ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں اور ناپسندیدہ خرابی کو بھی کہتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ آسمان سے گرا یا بلندی سے گر گیا، بڑے ترقی میں تھا اور ایک دم سے غربت میں گر گیا، اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بلندی سے گرنا جو دراصل وہ ناپسندیدہ خرابی ہی ہوتی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. انا فی ذالک، تو بے شک اسی میں، لآیات ضرور نشانی ہے، لکل عبد منیب ہر ایک رجوع کرنے والے تابعدار کے لیے. پس کیا وہ یہ نہیں دیکھتے جو ان کے درمیان، ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے بلندی اور پستی سے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم ان کو پستی میں دھسا دیتے یا ذلت سے گرا ہوا کر دیتے، یا ہم ان پر بلندی سے ناپسندیدہ خرابی ساقط کر دیتے. بے شک اسی میں ہر ایک رجوع کرنے والے تابعدار کے لیے ضرور نشانی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں تم بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دیا، داؤد کو. اب داؤد کا اگر لیں تو نرمی سے بات کرنے والے کو داؤد کہا جاتا ہے. تو یقیناً ہم نے نرمی سے بات کرنے والے کو دیا، منا فضل، اپنے پاس سے فضل، اپنے پاس سے ایکسٹرا زیادہ فاضل. یا جبالو، اے مضبوط جمے ہوئے، او وہ بھی رجوع کرو. یہ تسبیح نہیں ہے، اوب سے ہے، اوب کہتے ہیں رجوع کرنے کو. ماہو والطیر، اس کے ساتھ یعنی خاص اڑنے والے بنو. تو مضبوط جمے ہوئے کی طرف رجوع کرو اور اس کے ساتھ ہی خاص اڑنے والے بن جاؤ. یعنی یہ پستی میں نہیں رہو بلکہ بلندی کی طرف جاؤ. یہ وہ نہیں ہے کہ پروں کے ذریعے اڑا جائے. وَعَلَنَّا، اور ہم نے نرم کر دیا یا ممتاز کر دیا،
لہو الحدید، اس کے لیے حدیں، یہ حد کی جمع ہے حدید، لوہا نہیں آئے گا. جب اللہ حد کہتا ہے تو وہاں تو آپ حد کہتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو وہاں تو لوہا نہیں کرتے. ہاں تو ہم نے اس کے لیے خاص حدیں نرم کر دیں. جب آدمی اللہ کے احکامات پر آ جاتا ہے اور اس کا نظام نافذ ہو جاتا ہے نا، تو وہ حدیں بھی ایک طرح سے نرم لگتی ہے، کیونکہ ہر آدمی کام کر رہا ہوتا ہے. ایسے معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں حدیں بڑی مشکل نظر آتی ہے، کیونکہ ہم عمل کریں گے معاشرے سے کٹیں گے سب کچھ ہوگا. جہاں معاشرہ قائم ہوگا، جہاں پہلے مضبوط جمے ہوئے ہوں اور اڑنے والے ہوں، تو ان کے لیے حدیں نرم لگتی ہیں. یہ بات ہو رہی ہے. اور یقیناً ہم نے اپنے پاس سے داؤد یعنی نرمی سے بات کرنے والے کو فضل دیا یا فاضل دیا، تو اے مضبوط جمے ہوئے اس کے ساتھ رجوع کرو یعنی اڑو. اور ہم نے ان کے لیے حدیں دینا نرم کر دیا، یعنی پابند کرنا یا رکاوٹ دینا جو ہے وہ اسے نرم کر دیا، ممتاز کر دیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ان عمل صادقات وقدر فی السرد وعمل صالحا انی بما تعملون بصیر. اگلی آیت خود وضاحت کرے کہ عمل کی بات ہو رہی ہے. اب انہوں نے کیا کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ رکھو اور اچھے عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو بے شک میں اس کو دیکھ رہا ہوں. کیونکہ انہوں نے پہلے ہی لوہا بنا دیا تو اس لیے کڑیاں جوڑ رہے ہیں اور وہ زریں بنا رہے. ان عمل، یہ کہ عمل کرو، صادقات بھرپور، سبق کہتے ہیں بھرپور کو. انہوں نے کہیں سبزی کی ترکاری کی ہے اور کہیں کشادہ زریں، جبکہ صبغت اللہ آتا تو اللہ کا رنگ اختیار کرو، وہاں رنگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اصل میں اللہ کی طرف بھرپور رجوع کرنا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کا نہیں ہوتا. تو یہ کہ عمل کرو رنگ اختیار کرنے والا بھرپور عمل والا. وقدر فی السرد، اور پیمانہ دو السرد میں. السرد کہا جاتا ہے دو چیزوں کو عمل کے ذریعے ایک دوسرے سے مسلسل جوڑنا. یعنی جب آپ ایک صحیح عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی صحیح ملتا ہے. آپ سبق اگر باقاعدگی سے لیں گے صبح شام جو اللہ نے کہا ہے، پھر آپ اس پر عمل کریں گے. دو چیزیں جب ملیں گی، سبق کے ساتھ عمل ملے گا، تو پھر آپ کو وہ پیمانہ ملے گا جو واقعی صحیح والا. نہیں وعمل صالح، یعنی یہ مکمل صحیح عمل ہوگا، صالح عمل ہوگا، ٹھیک والا، اصلاح والا. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں یا دیکھتا ہوں. تو یہ کہ بھرپور عمل کرو، اور اثر یعنی دو چیزوں کا عمل کے ذریعے ایک دوسرے سے مسلسل جوڑنے میں پیمانہ دو، یعنی مکمل صحیح عمل کرو. بے شک میں اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہوں، دیکھنے والا ہوں. ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواها شہر واصلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر. اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، اور اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی راہ ہوئی اور شام کی منزل 1 ماہ کی راہ. اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنات میں سے بعض اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرے گا ہم اسے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے خاص حکم، روح حکم کو کہا جاتا ہے، الریح یعنی خاص حکم، اور سلیمان سلامتی دینے والا. تو یعنی سلامتی دینے والوں کے لیے خاص حکم. غدوہا نمودار ہوتا ہے یا واضح ہوتا ہے، اسی سے غدوہ نکلا کہ صبح کے لیے بھی لفظ آتا ہے نمودار ہونا. شہرن ایک صورتحال ہے، شہر کہتے ہیں صورتحال کو، مہینے کو نہیں کہتے ہیں. تو سلامتی دینے والے کے لیے خاص حکم کا نمودار ہونا ایک صورتحال ہے. ورواہ شہرن یعنی جو اس کا حکم ہے ایک صورتحال ہے. احکامات، روح حکم کو کہا جاتا ہے، روا ہوا احکامات، اور یعنی احکامات جو ہے ایک صورتحال ہے. واصلنا لہو عین القطر، اصل کہا جاتا ہے تیز بہانے کو، اور ہم نے بہایا لہو اس کے لیے عین القطر، قطر کی طرح دیکھنے والا. القطر کر دیا، یعنی القطر کہا جاتا ہے قطرہ، کنارہ یا جانب، جیسے اقطار اس کی جمع ہے، اور عین کہتے ہیں دیکھنے کو. ومن الجن، اور جنونیوں میں سے، من یعمل جو عمل کرے، بین یدیہ درمیان اس کے سامنے، باذن ربہ اپنے رب کے ضابطے کا. ومن یزغ منہم، اور جو ٹیڑھپن اختیار کرتا ان سے، جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا نا، وہاں بھی زغ ہے، یا لا تزغ قلوبہم، ان کے دلوں میں ٹیڑھپن، یہ خود بھی ترجمہ کرتے ہیں. تو جو ٹیڑھپن ہے ان میں، ان امرنا ہمارے معاملات کے بارے میں،
نزے کو ہم چکھائیں گے اسے من عذاب السعیر خاص بھڑکتی ہوئی سزا سے. سعیر کہا جاتا ہے بھڑکنے والے کو. اور سلیمان یعنی سلامتی دینے والے کے لیے حکم کا نمودار ہونا ایک صورتحال ہے اور اس کے احکامات ایک صورتحال ہے. اور ہم نے اس کے لیے القطر یعنی قطارہ کنارہ یا جانب دیکھنا تیز بہا دیا. اور جنونی میں سے جو اپنے رب کے ضابطے کا اس کے سامنے اپنے درمیان ہی عمل کرے اور جو ہمارے معاملے کے بارے میں ان میں سے یہ کجی یا ٹیڑپن اختیار کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا چکھائیں گے. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. وہ جنات جو وہ سلیمان چاہتے وہ اس کے لیے قلعے بناتے اور تصویریں مورتیاں اور حوض جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں. اے خاندان داؤد تم شکر بجا لا کر عمل کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں. اب اللہ نے جب صرف آل داؤد کو کہا تو اب پھر بندوں میں کم کہہ دیتے آل داؤد میں شکر کرنے والا کام ہے. خاندان داؤد تو ایسا تو نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یعملون لہو وہ عمل کرتے ہیں اس کے لیے ما یشاء جو یہ چاہے من محاریب. محاریب حرب سے نکلا ہے. اس کا بلند جگہ جنگ کی جگہ جہاں سے جنگی فیصلے ہوتے ہیں تو بلند جنگ کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں یا بلندی کے احکامات دینے والی اونچی جگہ کوئی احکامات دیتا وہاں سے جنگ شروع ہو جاتی. وہ تماثیلہ اور تمہارے لیے مثالیں ہیں. تماثیل جو یہ تصویر نہیں ہے بلکہ مثل سے تماثیل تمہارے لیے مثال ہیں. وہ جفان ان کل جواب جفان کہا جاتا ہے گھیرے میں لے لینے کو. کل جواب جواب کی طرح یعنی جواب کی طرح گھیرے میں لے لینا. وہ قدور راسیات راسیات کہتے ہیں جم جانے کو اور قدر سے قدور ہے پیمانہ یعنی پیمانہ جم جانے والا. اعملوا آل داؤد شکرا تو یہ عمل کرو اے نرمی سے بات کرنے والے کے طریقہ کار والوں قدر کرو. شکر کہتے ہیں قدر کرنے کو. وقلیل اور تھوڑے ہیں من عبادی الشکور میرے خاص قدر کرنے والے تابع دار. محاریب یعنی بلند جنگ کی جگہ وہ بلندی کے احکامات دینے کی اونچی جگہ یا جنگ کی جگہ سے جو یہ چاہے اس کے لیے یہ عمل کرے اور تمہاری مثال دی جائے اور جواب کی طرح ہر ایک عمل کو گھیرے میں لے لو اور جم جانے والے ان کے پیمانے دو یعنی ان کا آپ اس کو پیمانہ کے علاوہ اندازہ بھی کہہ سکتے ہیں قدر. اور قدر کرو نرمی سے بات کرنے کے طریقہ کار والوں پر عمل کرو اور قدر کرنے والے میرے تابع داروں میں سے تھوڑے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. پھر جب ہم نے اس کی موت کا حکم جاری کیا انہیں جنوں کو اس کی موت کا پتہ نہ دیا مگر گھن کی طرح کیڑے دمک نے وہ اس کا ایسا کھاتا تھا. پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر حقیقت کھلی اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ نہ رہتے ذلت کے عذاب میں. فلما قضینا پس جب مکمل ہوا علیہ اس پر الموت خاص مردنی ما دلہم نہیں انہیں دلیل ملی علی موت ہی اس کی مردنی پر الا دابۃ الارض صرف جاندار پست والا جو جاندار ہے تاکلو تم سے حاصل کر کے برتتے تھے من ساتہ. اب انہوں نے تو من ساتہ کا عصا کر دیا جبکہ سہارا کہا جاتا ہے اس لیے انہوں نے ایسا کر دیا کیونکہ بات یہاں نظام کی چل رہی ہے اور عمل کی بات چل رہی ہے تو عمل کے لیے جو سہارا ہے وہ کتاب ہوتی ہے اس لیے یہاں کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے. فلما خرّا بس جب گر پڑا تبینت الجن تم سے وضاحت ہو گئی جنونیوں کو اللہ کانوا یعلمون یہ کہ اگر وہ عمل کرتے اگر وہ جانتے الغیب خاص پوشیدگی کو ما لبثوا نہیں وہ رہتے فی العذاب المہین ذلت والی سزا میں. ذلت والی سزا میں کون لوگ رہتے ہیں؟ پست لوگ ہی رہتے ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں
اور انہیں پوشیدہ بات کا علم نہیں ہوتا، جبکہ پوشیدہ بات کا علم اللہ نے اپنے کتاب میں دے رکھا ہے، ایسا عمل کرو گے یہ نتیجہ ملے گا، اسی کو غیب کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ کہیں چھپا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ مومن ہونا شرط ہے، ہوں گے تو کیا ہوگا عمل، یہ پوشیدہ عمل ہے کہ تم غالب ہو جاؤ گے۔ جب تک مومن ہی نہیں بنیں گے تو غالب کیسے ہوں گے؟ غیب سامنے آ گئی نہیں۔ غلبہ جو ہے وہ غلبہ مومن کو ہی ہوگا۔ کتاب کے اندر پوشیدہ بتا دیا ہے کہ اگر تم مومن ہوگے تم غالب ہوگے۔ وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ اگر آپ مومن ہی نہیں ہو رہے تو یہ پوشیدہ آپ غالب کبھی نہیں ہوں گے، یہ پوشیدگی آپ کے سامنے نہیں آئے گی، آپ پست رہیں گے تو ہمیشہ ذلت والی سزا میں رہیں گے۔ تو پس جب مردنی اس پر ہم سے مکمل ہوئی، اس کی مردنی پر انہیں دلیل نہیں ملی، صرف اس کا سہارا الکتاب تم سے پستی کے جاندار حاصل کر کے برتتے تھے۔ پس جب وہ گر پڑا، خاص جنونیوں کو تم سے وضاحت ہوئی یہ کہ اگر وہ الغیب یعنی کتاب میں پوشیدہ کا علم رکھتے تو وہ ذلت والی سزا میں نہیں رہتے۔ بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب کریں جو سوال جواب۔ السلام علیکم۔